بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ سرکٹا عمرو یار۔ عمرو یار نے ایک طویل جمائی لی اور اٹھ کر مچی مچی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا یوں منہ چلانے لگا جیسے چگالی کر رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے میں بری طرح سے چونکا۔ وہ پوری طرح سے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ارے باپ رے، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں تو رات کو اپنے خیمے میں سویا تھا، اب پھر میں یہاں کیسے آ پہنچا؟ وہ حیرت کی زیادتی سے چاروں طرف دیکھتا ہوا بڑبڑایا۔ وہ اس وقت ایک سیاہ رنگ کے عجیب و غریب کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کے در و دیوار حتیٰ کہ کمرے کا فرش اور چھت تک سیاہ رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کمرہ ہر قسم کے سامان سے عاری تھا۔ کمرے میں زمین پر گھاس پھوس بچھی ہوئی تھی اور وہاں ایک عجیب کسیلی سی بو پھیلی ہوئی تھی جسے عمرو بے حد ناگوار محسوس کر رہا تھا۔ اس کمرے کا کوئی دروازہ نہ تھا اور نہ ہی ہوا کے لیے کوئی سوراخ روشن دان نظر آ رہا تھا۔ یا الہی، یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ کوئی ہے؟ میں پوچھتا ہوں، کوئی ہے؟ عمرو پہلے پریشانی کے عالم میں بڑبڑایا، پھر اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے چلا کر کسی کو پکارا۔ فوراً ہی وہاں روشنی چمکی اور عمرو کے قریب ایک موم کی بنی ہوئی نہایت خوبصورت لڑکی کا پتلا نمودار ہوا۔ میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ اس لڑکی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اس کا بدن بالکل ساکت تھا، صرف اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ تم کون ہو؟ عمرو یار نے اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام موم پری ہے اور میں ارغنون بادشاہ کی کنیز ہوں، اس لڑکی نے عمرو کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بدستور سخت تھا، جیسے وہ عمرو کی بات کا توہن کراہن جواب دے رہی ہو۔ موم پری، ارغنون بادشاہ، کیا مطلب؟ یہ کیا نام ہوئے؟ یہ ارغنون بادشاہ کون ہے؟ عمرو نے حیرت سے نام دہراتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ تم ارغنون بادشاہ کو نہیں جانتے؟ او ہاں، بھلا تم کیسے جان سکتے ہو ان کے متعلق؟ وہ تو کبھی کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوئے، ابھی انہوں نے دنیا والوں کے سامنے اپنی پہچان جو نہیں کرائی۔ گھبراؤ نہیں، ارغنون بادشاہ نے تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے بلوایا ہے۔ وہ تمہیں اپنا دیدار ضرور کروائیں گے۔ وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا ہے جسے ارغنون بادشاہ اپنا دیدار کراتا ہے۔ تم دنیا کے بعد خوش قسمت انسان ہو جسے ارغنون بادشاہ نے اپنے خاص دیونما باز کے ذریعے یہاں منگوایا ہے۔ اطمینان رکھو، وہ کسی بھی وقت تمہیں اپنے پاس بلوا سکتے ہیں، موم پری نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو اس سے کوئی اور بات کرتا، وہ ایک چھپاکے سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ موم پری، کہاں چلی گئی ہو تم میری بات سنو۔ اسے غائب ہوتے دیکھ کر عمرو نے اسے پکارا، مگر موم پری واپس نہ آئی اور نہ ہی اس نے عمرو یار کی کسی بات کا جواب دیا۔ عمرو یار پریشانی کے عالم میں ارغنون بادشاہ کے متعلق سوچنے لگا کہ یہ کون ہے؟ یہ عجیب و غریب نام اس نے زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔ نہ جانے وہ کس ملک کا بادشاہ تھا اور اس نے اسے کس مقصد کے لیے بازنما دیو کے ذریعے یہاں بلوایا تھا، اور پھر بازنما دیو جب اسے لا کر یہاں رکھ گیا تھا تو اسے خبر کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وہ اتنی گہری نیند میں تھا یا پھر اس دیو نے اس پر کوئی سحر کر دیا تھا؟ اسی قسم کی باتیں اس کے ذہن میں پیدا ہو رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں کسی بات کا کوئی جواب نہ آ رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، نہ ہی اسے ارغنون بادشاہ نے بلوایا اور نہ ہی موم پری واپس آئی۔ عمرو غزیلے انداز میں ایک بار پھر موم پری کو آوازیں دینے لگا۔ اچانک ایک بار کی زمین زور سے لرزی، تیز گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی، ساتھ ہی وہاں ایک نہایت خوفناک آواز گونجی جیسے بہت سے شیر مل کر گرج رہے ہوں۔ عمرو یہ خوفناک آوازیں سن کر سہم گیا اور خوفزدہ ہو کر کمرے کی دیوار سے جا لگا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک کمرے کا فرش پھٹا اور اس میں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ چنگاریوں کے ساتھ سیاہ رنگ کا گاڑھا دھواں بھی نکل رہا تھا۔ عمرو سہمی ہوئی نگاہوں سے چنگاریوں اور دھوئیں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک زمین سے دھواں اور چنگاریاں نکلتی رہیں، پھر ایک زوردار کڑاکا ہوا اور ایک لمحے کے لیے وہاں تیز روشنی چمکی اور دوسرے لمحے وہاں ایک بھیانک شکل والا دیو نمودار ہوا۔ اس دیو کو دیکھ کر عمرو یار اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ کو کسی بھی طرح سے نہ روک سکا۔ حقیقتاً اس دیو کی شکل ہی اس قدر خوفناک تھی۔ اس کا جسم بے حد دبلا پتلا سا تھا۔ اس کے جسم کی نسبت اس کا سر بے حد بڑا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کیلے کے سرے پر ایک بہت بڑا تربوز رکھ دیا گیا ہو۔ اس دیو کا رنگ سبزی مائل زرد تھا، لموترا چہرہ، بڑی بڑی اور باہر کو ابولتی ہوئی انگاروں ایسی سرخ خوفناک آنکھیں، موٹی اور پھولی ہوئی ناک،
بڑے بڑے کان، اس کے منہ کے اندر دونوں جانب خنجر کی مانند تیز اور لمبے دانت بھی تھے۔ اس کے سر پر بیلوں کے سینگوں جیسے مڑے ہوئے 2 سینگ بھی تھے جو اس کی شکل کو مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ اس کے حلق سے نہایت خوفناک گھراٹ نما آواز نکل رہی تھی۔ وہ تربوز ایسا خوفناک سر گما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر اس کی سرخ سرخ آنکھیں عمرو یار پر جم گئیں۔ اسے دیکھ کر اس کے حلق سے نکلنے والی گھراہٹوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ کک کک، کون ہو تم؟ عمرو یار نے اس دیو کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری موت، دیو نے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اپنے پتلے پتلے ہاتھ پھیلا کر عمرو یار کی جانب بڑھنے لگا جیسے وہ عمرو کو دبوچنا چاہتا ہو۔ عمرو یار اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر اور بری طرح سے گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے زمین سے سلیمانی چادر نکالی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے یوں اچانک غائب ہوتا دیکھ کر خوفناک شکل والا دیو ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ گراتا ہوا چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر عمرو سلیمانی چادر کاندھوں پہ ڈالے غیبی حالت میں وہی موجود تھا۔ غیبی حالت میں بھلا وہ اس دیو کو کہاں اور کیسے دکھائی دے سکتا تھا؟ سامنے آؤ آدمزاد عمرو، میں جانتا ہوں تم یہی موجود ہو۔ تم نے خود کو میری نگاہوں سے چھپا ضرور لیا ہے، لیکن تم یہاں سے میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ میں تمہاری بو محسوس کر رہا ہوں، سامنے آؤ، ورنہ میں تمہارا اس قدر برا اور بھیانک اشر کر دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیو نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا۔ عمرو یار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ دیو خوفناک انداز میں گرایا۔ اس نے زور سے تالی بجائی، فوراً ہی آگ کا ایک گولہ نمودار ہوا۔ عمرو نامی آدمزاد یہاں غیبی حالت میں موجود ہے، اسے میرے سامنے ظاہر کرو۔ دیو نے شعلے کی جانب دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس کا حکم پاتے ہی شعلہ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس حصے کی جانب بڑھا جہاں عمرو غیبی حالت میں موجود تھا۔ شعلے کو اپنی جانب آتا دیکھ کر عمرو بکھلا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے شعلے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دوسرے ہی لمحے عمرو یار کی کربناک چیخوں سے پورا کمرہ تھرا اٹھا۔ دوسرے ہی لمحے عمرو یار کے کاندھوں سے اس کی سلیمانی چادر گر گئی اور عمرو یار ظاہر ہو گیا۔ آگ کا شعلہ اسے بری طرح سے چمٹا ہوا تھا اور عمرو بری طرح سے چیختا چلاتا ہوا ناچ رہا تھا۔ دیو نے اسے دیکھ کر زور سے اس کی جانب پھونک ماری۔ عمرو کے بدن پر لگی ہوئی آگ فوراً بجھ گئی۔ تب دیو بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے حرکت میں آیا اور اس نے آگے بڑھ کر عمرو کی گردن دبوچ لی۔ دبلے پتلے دیو کے ہاتھوں میں اتنی قوت تھی کہ عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی آئینی شکنجے میں پھنس گئی ہو۔ دیو نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا اور عمرو اس کے ہاتھ میں بری طرح سے چڑپنے لگا۔ اسے اپنا سانس سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں یوں پھیل گئی جیسے ابھی حلقوں سے نکل کر باہر آ گریں گی۔ دیو نے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ کڑک کی زوردار آواز کے ساتھ عمرو یار کا سار اس کی گردن سے الگ ہو گیا۔ دیو نے عمرو کا دڑ دور اچھال کر پھینک دیا اور عمرو کا کٹا ہوا سار لے کر ایک چھپاکے سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو یار کا دڑ زمین پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ چند لمحے بری طرح تڑپنے اور ایڑنے کے ساتھ ہی اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو اور وہ ساکت ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شہزادی نگار بانو کا زرد اور خوف سے پور چہرہ دیکھ کر شہزادہ نذیر پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس وقت اپنے محل کے ایک خوبصورت باغ میں سیر کر رہے تھے۔ ابھی چند لمحے قبل شہزادی نگار بانو بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی اور بات بات پر شہزادے کو لطیفے سنا کر ہنسا رہی تھی، مگر اب اچانک ہی وہ بری طرح سے چونک کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف اود کر آیا تھا اور جسم یوں لرزنے لگا جیسے اسے جاڑے کا بخار ہو۔ اس کی نگاہیں باغ کے ایک سرے میں موجود ایک بہت بڑے درخت کی جانب جمی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بانو شہزادی، آپ کے چہرے پر اس قدر خوف کیوں اود کر آیا ہے؟ نصیب دشمنا، آپ کی طبیعت ناساز تو نہیں؟ شہزادہ نذیر نے شہزادی نگار بانو کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا۔ وہ شہزادی نگار بانو کو پیار سے بانو شہزادی ہی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ اس درخت کے پاس وہ شہزادی نگار بانو کے منہ سے دہشت بھرے لہجے میں نکلا۔ اس کی نگاہیں بدستور درخت پر جمی ہوئی تھی۔ درخت؟ کون سا درخت؟ کیا ہے درخت پر؟ شہزادہ نذیر نے حیرت سے اس درخت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جس کی جانب نگار بانو اشارہ کر رہی تھی۔ ارغنون جادوگر، وہ درخت کے قریب ارغنون بادشاہ کھڑا ہے۔ شہزادہ عالم، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ آپ یہاں سے چلے جائیے، خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیے، نہیں تو وہ آپ کو مار ڈالے گا، شہزادی نگار بانو نے خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا اور شہزادہ نذیر کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ ارغنون جادوگر؟ کون ارغنون جادوگر؟ بانو شہزادی، مجھے تو اس درخت کے پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔
آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ شہزادہ نذیر نے حیرت اور پریشانی سے درخت اور پھر شہزادی نگار بانو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ واقعی اسے درخت کے پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آپ کو دکھائی نہیں دے سکتا شہزادہ عالم، وہ صرف مجھے ہی نظر آ سکتا ہے۔ آپ چلے جائیے، خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیے، مجھے یہاں تھوڑی دیر کے لیے اکیلا ہی چھوڑ دیجیے۔ مم، میں کچھ دیر تنہا رہنا چاہتی ہوں، جائیے۔ شہزادہ عالم، آپ کو میری قسم، آپ یہاں سے چلے جائیے، شہزادی نگار بانو نے رو دینے والے انداز میں کہا، اور شہزادہ نذیر نہایت پریشانی کے عالم میں اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر چانک شہزادی نگار بانو کو کیا ہو گیا ہے، وہ اس قدر خوفزدہ کیوں ہو گئی ہے، وہ کس ارغنون بادشاہ یا جادوگر کی بات کر رہی ہے، اور وہ اسے واپس جانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہے۔ مگر بانو شہزادی، اس نے پریشانی کے عالم میں شہزادی نگار بانو سے کچھ پوچھنا چاہا، مگر شہزادی نگار بانو اس کی بات سن کر چیخ پڑی۔ آپ چلے جائیے شہزادہ عالم، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس نے شہزادہ نذیر کے پٹکے میں اٹسا ہوا خنجر ایک جھٹکے سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا، اور خنجر والا ہاتھ یوں بلند کر لیا جیسے اگر شہزادہ نذیر نے اس کی بات نہ مانی تو وہ سچ مچ خنجر اپنے سینے میں جھونک لے گی، اور شہزادہ نذیر بھنچکا رہ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر جلدی سے منہ بند کر کے سر جھٹک دیا، اور پریشانی کے عالم میں سر جھٹک کر مڑ کر واپس محل کی جانب چل پڑا۔ وہ مڑ مڑ کر شہزادی نگار بانو کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر بلا کی حیرت لہرا رہی تھی۔ جب شہزادہ نذیر باغ سے نکل کر محل کی دوسری جانب چلا گیا تو شہزادی نگار بانو ایک جھٹکے سے اس درخت کی جانب مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی درخت کے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ شدید غصے کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ سامنے اورغنون، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، وہ درخت کی جانب دیکھتی ہوئی غصے سے چلائی۔ فوراً ہی درخت کے عقب سے عجیب و غریب حلیے میں ایک بوڑھا باہر آ گیا۔ اس کے سر اور داڑھی مونچھوں کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کا لباس بے حد قیمتی تھا۔ اس نے گلے میں نہایت خوبصورت اور قیمتی موتیوں کے ہار پہن رکھے تھے۔ وہ شکل و صورت سے ایک نہایت مظلوم اور دیوانہ سا بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پشت کی جانب کر رکھے تھے جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تت تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شہزادی نگار بانو نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے اور خوف سے بھرپور لہجے میں کہا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے شہزادی نگار بانو، یہ دیکھو، میں تمہارے دشمن عمرو یار کا سر لے آیا ہوں۔ اس بوڑھے نے مسکراتے ہوئے شہزادی نگار بانو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے پشت کی جانب کیے ہوئے ہاتھ سامنے کر لیے۔ اس کے ہاتھ میں واقعی عمرو کا کٹا ہوا سر تھا جسے اس نے اس کی پگڑی سے پکڑ رکھا تھا۔ عمرو کی سر کی آنکھیں بند تھیں اور اس کی کٹی ہوئی گردن سے ابھی تک خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ عمرو کا سر دیکھ کر شہزادی نگار بانو بری طرح سے چیخ اٹھی۔ اس کے ہاتھ سے شہزادے کا خنجر گر پڑا اور وہ خوف سے آنکھیں پھیلا کر عمرو یار کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تب تم نے عمرو یار کو مار دیا؟ او ہو! وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بوڑھے کے ہاتھ میں عمرو کا کٹا ہوا سر دیکھ کر چلائی۔ اس وقت اس بوڑھے کے اوپر بازنما دیو کا بہت بڑا سر نمودار ہوا۔ وہ منہ کھول کر نہایت خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے شہزادی نگار بانو کی جانب دیکھنے لگا۔ اسی وقت شہزادی لہرائی اور خوف سے اپنے ہوش و حواس کھو کر بے ہوش ہو کر کٹے ہوئے شتیر کی مانند زمین پر گر گئی۔ اوہ، یہ تو بے ہوش ہو گئی۔ بازنما دیو شہزادی نگار بانو کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر بوڑھا پریشانی کے عالم میں بازنما دیو کو آوازیں دینے لگا۔ حاضر ہوں آقا، حکم دیجیے۔ بازنما دیو کے سر نے نہایت مودبانہ لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سر غائب ہوا اور پھر دوسرے ہی لمحے مکمل طور پر اپنی اصلی حالت میں اس بوڑھے ارغنون جادوگر کے سامنے آن موجود ہوا۔ بازنما دیو، شہزادی نگار بانو بے ہوش ہو گئی ہے، جلدی کرو، اسے اٹھا کر فوراً ہمارے محل میں لے چلو۔ بوڑھے ارغنون جادوگر نے بازنما دیو کو پریشانی کے عالم میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا، بازنما دیو نے تربوز جیسا سر ہلا کر نہایت مودبانہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے جھک کر بے ہوش شہزادی نگار بانو کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ شہزادی نگار بانو کو اٹھا کر وہ اچھلا اور کسی پرندے کی مانند نہایت تیزی سے آسمان کی جانب بلند ہوتا چلا گیا۔ ارغنون جادوگر اسے فضا میں بلند ہوتے دیکھ کر خود بھی غائب ہونے کے لیے منتر پڑھنے لگا۔ پھر اس کی نظر اپنے ہاتھ میں عمرو کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں عمرو کے لیے نفرت اونت کر آئی اور اس نے ایک جھٹکے سے عمرو کا سر دور اچھال دیا اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اطمینان اور مسرت کے آثار تھے جیسے اس کی کوئی درینہ خواہش پوری ہو گئی ہو۔ شعلے کو اپنی جانب لپکتے دیکھ کر عمرو یار کو
اور تو کچھ نہ سوچا، وہ اپنی زمیل کھول کر انتہائی تیزی سے اس میں داخل ہو گیا۔ وہ جو ہی زمیل میں داخل ہوا، اس کی جگہ اس کا ایک ہم شکل پتلا یک لخت زمیل سے اچھل کر باہر آ گیا۔ یہ پتلا عمرو یار کی زمیل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی عمرو یار بڑا خطرہ محسوس کرتا، وہ فوراً زمیل میں گھس جاتا، اور اس کی زمیل میں گھستے ہی اس کا ہم شکل پتلا زمیل سے نکل کر باہر آ جاتا تھا۔ اس طرح عمرو یار کئی مرتبہ خود کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا چکا تھا، بلکہ اس نے اپنے پتلے کی مدد سے بڑے بڑے جادوگروں کو بیوقوف بھی بنایا تھا۔ جو ہی عمرو کا ہم شکل پتلا زمین سے باہر آیا، اس خوفناک شعلے کا شکار ہو گیا، اور وہ عمرو کے انداز میں بری طرح سے چیخنے چلانے لگا، جیسے وہ سچ مچ عمرو ہی ہو۔ یہ دیکھ کر عمرو مسکرایا۔ پتلے کے کندھے سے جو ہی سلیمانی چادر گری، وہ آپ ہی آپ زمین میں واپس آ گئی، اور دوسرے لمحے عمرو نے اس بھیانک شکل والے دیو کو اپنے پتلے پر جپٹتے دیکھا، اور پھر جو ہی بازنما دیو نے اس کے پتلے کی گردن توڑ کر اس کے بدن سے اس کا سر کاٹا، عمرو خوف سے پھریری لے کر رہ گیا۔ وہ زمین میں چھپا یہ سارا منظر صاف دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ ہولناک منظر دیکھ کر لرز اٹھا، اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر وہ بر وقت زمین میں نہ گھستا اور اس کی جگہ اس کے پتلے نے نہ لی ہوتی تو اس کا کیا انجام ہوتا۔ اسی وقت دیو عمرو یار کا کٹا ہوا نکلی سر لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتے دیکھ کر عمرو زمین سے باہر آ گیا۔ اس نے سلیمانی چادر دوبارہ زمین سے نکال کر کاندھوں پر ڈال لی تھی، تاکہ اگر وہی دیو یہاں واپس آ جاتا تو کم سے کم اسے دکھائی تو نہ دیتا۔ عمرو یار غیبی حالت میں سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھیانک شکل والا دیو کون تھا، اور اس نے اسے کس لیے ہلاک کیا تھا، اور وہ موم پری جس ارغنون بادشاہ کا نام لے رہی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ کافی دیر تک مغز ماری کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنے ہم شکل سر کٹے پتلے کو اٹھا کر زمین میں ڈال لیا۔ اسے پتلے کے سر کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پتلا زمین میں جا کر دوبارہ مکمل ہو جائے گا، اور زمین میں اس کا کٹا سر دوبارہ واپس آ جائے گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اس عجیب و غریب بند کمرے کو دیکھ رہا تھا، اور وہاں سے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرتا رہا، مگر وہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ ہوتا تو اسے دکھائی دیتا۔ کمرہ تو چاروں طرف سے بند تھا۔ کچھ سوچ کر عمرو نے زمین سے ایک چھوٹی سی سنہرے رنگ کی گیند نکالی اور اسے پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور دوسرے لمحے اس دیوار میں ایک چوڑا شگاف دکھائی دینے لگا۔ عمرو جلدی سے اس شگاف کی جانب بڑھا۔ شگاف کے قریب ہی اس کی وہ سنہری گیند پڑی تھی جس کی مدد سے اس نے دیوار میں شگاف بنایا تھا۔ اس گیند جیسی ہزاروں عجیب و غریب کراماتی اور طلسماتی چیزیں اس کے زمین میں موجود تھی، جنہیں وہ وقتاً فوقتاً استعمال میں لاتا رہتا تھا۔ شگاف سے باہر آیا تو وہ ایک دوسرے ہی بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرہ بے حد خوبصورت اور قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ اس کمرے میں عجیب و غریب اور ڈراؤنی شکلوں والی بلائیں گھومتی پھرتی دکھائی دے رہی تھی، جن کی شکلیں تو انسانی تھی، مگر چہرہ دیو یا جن کا معلوم ہوتا تھا۔ قیمتی چیزوں کو دیکھ کر عمرو یار کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے ان خوفناک صورتوں والی بلاؤں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ سلیمانی چادر جب تک اس کے کندھوں پر موجود ہے، ان بدروحوں کو وہ کبھی بھی دکھائی نہ دے سکتا ہے۔ وہ نہایت اطمینان سے آگے بڑھنے لگا اور کمرے کی قیمتی چیزوں کو اپنی بھوکی زمیل کے پیٹ میں ڈالنے لگا۔ کمرے میں موجود چیزوں کو یوں اچانک غائب ہوتے دیکھ کر بلائیں حیرانی سے ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کمرے میں موجود چیزیں کہاں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ عمرو ان کی حیرانی پر لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کمرے کی تمام چیزیں اپنی زمیل کی نظر کرنے کے بعد باہر آ گیا اور ایک راہداری میں چلنے لگا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا وہ ایک کمرے میں گھسنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک خوفناک گھراہٹ اور دھاڑ سن کر وہ رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دوسرے لمحے اپنے پیچھے بازنما دیو اور اس جیسے چند اور دیو کو دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ اس طرف اس کمرے کی طرف مجھے کسی آدمزاد کی بو آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ شکاری دیو جلدی کرو، فوراً اس کمرے میں گھس جاؤ اور اس آدمزاد کو پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ جلدی کرو، اگر آقا کو معلوم ہو گیا کہ کوئی آدمزاد ان کے خزانے کے کمرے میں داخل ہو گیا ہے تو وہ ہم سب پر بہت بگڑیں گے، جلدی کرو۔ بازنما دیو چیخ کر اپنے ساتھی دیووں کو کہہ رہا تھا۔ خزانے کا نام سن کر عمرو کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمرو جلدی سے کمرے میں گھس گیا۔ بازنما دیو کے حکم سے شکاری دیو کمرے میں آ گئے۔ عمرو چپ چاپ ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زمیل سے ایک خاص قسم کی خوشبو نکال کر اپنے کپڑوں پر لگائی۔ اب اسے اطمینان تھا کہ شکاری دیو لاکھ کوشش کریں اس کی بو پا کر اس تک
कभी ना पहुंच सकेंगे। और फिर वाकई हुआ भी यही। दोषकारी कुत्तों की तरह नजर न आने वाले इंसान को तलाश करते फिर रहे थे और फिर वो मायूस होकर बाहर चले गए। तब उमरो गहरा सांस खारिज करके आगे बढ़ा और कमरे में पड़े हुए बड़े बड़े संदूकों की जानब हिर्सज़दा निगाहों से देखने लगा। संदूक का ढक्कन उठाते ही इसका चेहरा खुशी से गुलनार होता चला गया। संदूक लबालब निहायत बेशकीमत और अनमोल मोतियों से भरा हुआ था। बस फिर क्या था, उमरों के हाथ बरक रफ्तारी से हरकत में आए और खजाने का संदूक खाली होकर उमरों की ज़मील का पेट भरता चला गया। कमरे में इस तरह के तकरीबन 10 संदूक थे जिनका उमरों ने 2-3 घंटों में मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया। तब वो हंसा मुस्कुराता इस कमरे से भी बाहर आ गया। राहदारी में चंद खूबसूरत परियां हाथों में तश्त उठाए गाती हुई एक जानब जा रही थी। इनमें मोम परी भी मौजूद थी। उमरों कुछ सोचकर इनके पीछे हो लिया। परियां एक बड़े कमरे में आईं। इस कमरे में एक मसहरी पर एक निहायत खूबसूरत लड़की जिसने जरक बरक लिबास पहन रखा था, घुटनों में साथ दिए रो रही थी। कदमों की आवाज़ सुनकर इसने सर उठाया और फिर परियों को देखकर इसके चेहरे पर नफरत उभर आई। रो रो कर इसका खूबसूरत चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। क्या हाल है शहजादी साहिबा, अभी तक आपका गुस्सा दूर नहीं हुआ? रोने धोने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। अब आप इस जादू महल की कैदी हैं। यहाँ आने वाला दुनिया का कोई शख्स आका के हुक्म के बगैर लौट कर वापस नहीं जा सकता। आप भी यहाँ से वापस जाने का ख्याल दिल से निकाल दें। आका आपको बेहद पसंद करते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। मेरा मशवरा मानिए, आप जाने का ख्याल दिल से निकाल दें और आका की बात मान लें। वो दुनिया के बहुत बड़े जादूगर हैं। इनसे शादी करके आप इस पूरी दुनिया की मलका बन जाएंगी, क्योंकि आका आप पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए देवताओं का सबसे बड़ा जादू हासिल कर रहे हैं। वह शाम जादू हासिल करने के लिए देवताओं ने इन पर शर्त आयद कर रखी थी कि जब तक वो 400 बरस जिंदा रहने के बाद और 10,000 इंसानों को हलाक करने के बाद इनके खून से रोज गुसल करके किसी खूबसूरत तरीन लड़की से शादी ना कर लेंगे, इन्हें वह शाम जादू हरगज नहीं दिया जा सकता। और शहजादी साहबा, आज आका ने इनकी शर्त पूरी कर दी है, यानी आज उन्होंने अपनी जिंदगी के 400 बरस पूरे कर लिए हैं और आज वो 10,000 इंसानों के खून से गुसल करके देवता की दूसरी शर्त भी पूरी कर देंगे और फिर वो यहाँ आपसे आकर शादी भी कर लेंगे। शादी के फौरन बाद ही इन्हें देवता अपने पास बुलाकर वह शाम जादू उनके सुपुर्द कर देंगे और वह पूरी दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। इसके साथ ही आप भी पूरी दुनिया की मलका बन जाएंगी। आप बहुत खुशकिस्मत हैं शहजादी साहबा, बहुत खुशकिस्मत, जो आप एक मामूली सी शहजादी की बजाय पूरी दुनिया की अजीम मलका बन जाएंगी। पूरी दुनिया पर आका अरगनून जादूगर और आपका राज होगा, सिर्फ आपका। मोम परी कहती चली गई। इसकी बातें सुनकर ना सिर्फ शहजादी निगार बानो शशदर रह गई बल्कि उमरो भी हैरान रह गया। इस कदर खौफनाक बातें सुनकर इसकी खोपड़ी सुन्न होकर रह गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि अरगनून जादूगर इस कदर जालिम और ख़तरनाक जादूगर होगा कि वो पूरी दुनिया का बादशाह बनने के लिए 10,000 इंसानों को मारकर इनके खून से गुसल करता होगा। और अब वो एक मासूम और बेगुनाह लड़की से ज़बरदस्ती शादी करने वाला है। इसका गुस्से से खून खोलने लगा। इसका जी चाहा कि वो अभी जाके इस जालिम जादूगर की गर्दन मरोड़ दे, लेकिन फिर वो किसी ख्याल के तहत वहाँ खामोश खड़ा रहा। शहजादी साहिबा, आका इस वक्त एक बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। उन्होंने हुक्म दिया है कि इनकी वापसी तक हम आपको तैयार करें। आप अपने इस लिबास की बजाय ये सोने की तारों से बना हुआ लिबास पहन लें जो सिर्फ और सिर्फ आपके शयान शान है। मोम परी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा लिबास नहीं पहनूंगी और ना ही मैं तुम्हारे इस बदसूरत जादूगर से शादी करूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। जाओ, शहजादी निगार बानो ने गुस्से से चलाते हुए कहा। शहजादी साहबा, मोम परी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शहजादी निगार बानो ने गुस्से से करीब पड़ी हुई फल काटने वाली छुरी उठा ली। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से, वरना इस छुरी से तुम्हें मार भी दूंगी और अपनी ज़िंदगी का भी हमेशा के लिए खात्मा कर लूँगी। वो इस बुरी तरह से चीखी कि इसके गले में फंदा लग गया और वह बुरी तरह से खांसने लगी। मोम परी और दूसरी परियां परेशान और गुस्से के आलम में इसकी जानब देखती रहीं। फिर मोम परी गुस्से से बोली, आओ, ये वाकई बेहद मगरूर शहजादी है। आका तो बाहर गए हुए हैं, बाजनुमा दियो को यहाँ भेज देते हैं, वो खुद ही इस मगरूर शहजादी को ठीक कर देगा। मोम परी ने गुस्से से कहा और तेज तेज चलती हुई कमरे से बाहर निकलती चली गई। इसके जाने के बाद शहजादी निगार बानो फूट फूट कर रोने लगी।
عمرو چند لمحے تذبذب کے عالم میں اسے روتا دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اس نے کندھوں سے سلیمانی چادر اتاری اور ظاہر ہو گیا۔ شہزادی صاحبہ، اس نے آگے بڑھ کر نہایت ملائمت سے شہزادی نگار بانو کو مخاطب کیا، اور اس کی آواز سن کر شہزادی نگار بانو نے غصے سے سر اٹھایا۔ وہ سمجھی شاید موم پریاں اس کے کسی ساتھی دیو نے اسے مخاطب کیا ہے، مگر جو ہی اس کی نظر عمرو پر پڑی وہ بری طرح سے چیخ اٹھی۔ تم، وہ انتہائی خوف زدہ لہجے میں چلائی۔ ہاں شہزادی صاحبہ، میں۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ عمرو حیرانگی سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے بولا۔ ہاں، تم عمرو یار ہو۔ مگر تم تو مر چکے تھے۔ میں نے تمہارا کٹا ہوا سر ارغنون جادوگر کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ تم زندہ کیسے ہو گئے؟ شہزادی نگار بانو شدید حیرت اور خوف سے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ مجھے بتلائیے، آپ کون ہیں اور آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ عمرو نے الٹا اس سے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے شہزادی نگار بانو پریشان نگاہوں سے عمرو کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس نے سر جھکایا اور کہنے لگی، میرا نام شہزادی نگار بانو ہے، میں ملک اناز کی شہزادی ہوں، میں شادی شدہ ہوں اور میرے شوہر کا نام نذیر ہے، وہ ملک کابان کا شہزادہ ہے۔ اصل میں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب یہ بدبخت ارغنون جادوگر مجھے روز پریشان کرنے میرے محل میں آ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اس بدصورت اور بوڑھے جادوگر سے بے پناہ نفرت کرتی تھی۔ اس نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں اس کے متعلق کسی سے نہ تذکرہ کروں، وگرنہ وہ نہ صرف مجھے بلکہ میرے ماں باپ کو بھی مار دے گا۔ میں اس کی دھمکی سے ڈر گئی اور خاموش ہو گئی اور اس کے بارے میں کسی کو نہ بتایا، مگر میری پریشانی میری ایک ہمزاد سہیلی سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے ایک روز مجھے مجبور کر دیا کہ میں اسے ساری بات بتا دوں۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے اور تو کچھ نہ کیا مگر میرے ماں باپ کو کسی طرح سے راضی کر لیا کہ وہ اب میری کہیں شادی کرا دیں۔ میرے ماں باپ پہلے ہی یہ چاہتے تھے، انہوں نے پہلے ہی ہمسایہ ملک کے شہزادہ نذیر کو پسند کر رکھا تھا۔ ان کا میرے لیے کئی بار رشتہ بھی مانگا جا چکا تھا۔ بہرحال میری شہزادہ نذیر سے شادی کر دی گئی۔ اتفاقاً ان 10-15 دنوں میں ارغنون جادوگر میرے پاس نہیں آیا۔ میں مطمئن ہو گئی کہ شاید اسے میری شادی کی اطلاع مل گئی ہو اور اس نے مایوس ہو کر میرا خیال دل سے نکال دیا ہو، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ ایک روز وہ شدید غصے میں میرے پاس آیا۔ اس روز میں اکیلی تھی۔ اس ظالم نے مجھے بری طرح سے مارا اور اس نے مجھے حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اگر میں نے شہزادہ نذیر کو ہلاک کر کے اس سے رشتہ نہ توڑا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد میری رازدار سہیلی آ گئی۔ اس نے جو مجھے زخمی حالت میں دیکھا تو بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے جادوگر کی بات بتائی تو وہ پریشان ہو کر سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے مجھ سے کہا، اب اگر جادوگر آئے تو اس سے کہنا کہ وہ شہزادہ نذیر کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گی، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ وہ پہلے ایک دبلے پتلے بوڑھے انسان عمرو یار کا سر کاٹ کر لے آئے۔ اس سے کہنا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، جب تک وہ عمرو یار کا سر کاٹ کر نہ لے آئے گا میں تمہاری بات نہ مانوں گی۔ میں سہیلی کی بات سن کر خاصی برہم ہوئی، مگر اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ عمرو یار دنیا کا سب سے چلاک اور خطرناک ترین انسان ہے، خاص طور پر وہ جنوں، دیو اور جادوگروں کا جانی دشمن ہے۔ اگر کوئی جادوگر یا جن یا دیو وغیرہ اسے خواہ مخواہ پریشان کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر میں اس جادوگر کے سامنے عمرو کا سر کاٹنے کی شرط رکھوں گی تو جادوگر عمرو یار کو پکڑ کر مارنے کی کوشش کرے گا، اور ایک بار عمرو کو اس ظالم جادوگر کی خبر ہو گئی تو اس جادوگر کی زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے، وہ کسی بھی صورت میں عمرو کے ہاتھوں نہ بچ سکے گا۔ میں اپنی سہیلی کی باتوں میں آ گئی اور جب ارغنون جادوگر میرے سامنے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں اس کی بات اس صورت میں مانوں گی کہ پہلے وہ میرے دشمن عمرو یار کا سر کاٹ کر میرے سامنے لے آئے۔ جادوگر میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ کاش ایسا نہ ہو کہ یہ بدبخت سچ مچ عمرو کا سر کاٹ لائے، مگر میری دعائیں رائے گاہ نہ گئیں اور وہ بدبخت اگلے ہی دن عمرو کا سر کاٹ کر سامنے لے آیا، اور پھر یہ کہہ کر شہزادی نگار بانو پوری تفصیل عمرو کو بتلاتی چلی گئی۔ اس کے خاموش ہونے پر عمرو نے سر ہلا دیا جیسے وہ ساری بات سمجھ گیا ہو۔ پھر اس نے مختصر الفاظ میں شہزادی نگار بانو کو اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح اس جادوگر کے ہاتھوں ہلاک ہوتے ہوتے بچا ہے۔ یہ سن کر شہزادی نگار بانو بے حد خوش ہوئی۔ اس وقت وہاں تیز گرجتی ہوئی آوازیں سنائی دینے لگی اور زمین یوں لرزنے لگی جیسے بھوچال آ رہا ہو۔ عمرو یار نے شہزادی نگار بانو کو جلدی چند ہدایات دی
اور اس کے سامنے کندھوں پر سلیمانی چادر ڈال کر غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شہزادی نگار بانو حیران پریشان ہو گئی، مگر پھر مطمئن ہو گئی کیونکہ عمروں نے اسے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسی وقت زوردار کڑاکا ہوا اور وہاں باز نما دیو بری طرح سے گرجتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ شہزادی نگار بانو، تم نے موم پری کی بات ماننے سے انکار کیوں کیا ہے؟ تم آقا کا سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس کیوں نہیں پہن رہی؟ باز نما دیو گرجدار آواز میں چلایا۔ مجھے سر کٹے عمروں نے منع کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے باز نما دیو یا ارغنون جادوگر کی بات مانی تو وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ ہائے، اب میں کیا کروں؟ تمہاری بات نہ مانوں تب بھی مرتی ہوں، اور مان لوں تب بھی، شہزادی نے عمروں کی ہدایات کے مطابق نہایت پریشان کن لہجے میں کہا۔ سرکٹا عمروں کیا مطلب؟ کون سرکٹا عمروں؟ باز نما دیو نے اس کی بات سن کر حیرت زدہ انداز میں کہا، وہی سرکٹا عمروں جسے تم نے ہلاک کیا تھا، وہ یہاں آیا تھا۔ اوہ، وہ دیکھو، وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ شہزادی نگار بانو نے گھبرائے اور خوف زدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ باز نما دیو نے شہزادی کے اشارے پر گھوم کر دیکھا، پھر حیران رہ گیا۔ واقعی سامنے عمرو یار دونوں ہاتھوں کو کولوں پر رکھے کھڑا تھا۔ اس کا صرف داڑھی داڑھ دکھائی دے رہا تھا، سر گردن سمیت غائب تھی۔ یہ کرشمہ عمرو کی سلیمانی چادر کا تھا جو اس نے اپنے سر اور چہرے پر لپیٹ رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کا سر گردن سمیت غائب نظر آ رہا تھا۔ تم کون ہو تم؟ باز نما دیو حیرت اور پھٹی پڑی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گرجا۔ سرکٹا عمرو، اے نادان دیو، تو نہیں جانتا کہ تو نے کس قدر عظیم انسان کو ہلاک کیا ہے۔ تو نے ایک نہایت ذہین فتین انسان کا سر کاٹ کر اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ میرا سر کاٹ لینے سے میں ہلاک ہو جاؤں گا؟ نہیں، ابھی میں زندہ ہوں۔ میرا سر نہیں تو کیا ہوا، میں اس کے باوجود بھی نہ صرف چل پھر سکتا ہوں بلکہ تیری اس منحوس شکل کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ تیار ہو جا مرنے کے لیے۔ اب میں یعنی سرکٹا عمرو تجھے ہلاک کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، تو میرے ہاتھوں ہرگز نہیں بچ سکتا۔ عمرو نے اپنی آواز کو بھاری بناتے ہوئے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو آدمزاد؟ تم مجھے یعنی باز نما دیو کو ہلاک کرو گے؟ تم سرکٹے انسان! باز نما دیو نے تمسخرانہ انداز میں کہا اور کہہ کے لگانے لگا اور نہایت غضبناک انداز میں داڑتا ہوا عمرو کی جانب جھپٹا، مگر اسی وقت عمرو نے زمین سے ایک چھوٹی سی گیند نکالی اور اس پر کھینچ ماری۔ گیند دیو کی ناک سے ٹکرا کر پھٹی اور باز نما دیو اچھل کر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، عمرو زمین سے تلوار حیدری نکال کر اس کے قریب پہنچ گیا اور اس نے تلوار دیو کی گردن سے لگا دی۔ اس سے پہلے کہ میں تمہاری گردن اتار کر تمہیں سر کٹر باز نما دیو بناؤں، بتاؤ ارغنون جادوگر کہاں ہے اور اس کی جان کس چیز میں ہے؟ عمرو نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، نہیں بتاؤں گا، ہرگز نہیں بتاؤں گا، باز نما دیو نے چیخ کر کہا۔ اس نے عمرو کو زوردار دھکا دیا اور کروٹ بدل کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی اس نے نہ جانے کون سا داؤ مارا کہ عمرو اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ تلوار حیدری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ باز نما دیو غصے سے داڑتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ اس نے عمرو کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر پوری قوت سے سامنے کی جانب اچھال دیا۔ اب یہ عمرو کی خوش قسمتی تھی کہ وہ سیدھا شہزادی نگار بانو کی مساری پر گرا۔ اگر زمین پر گرتا تو اس کی ایک ایک ہڈی کا سرما بن جاتا۔ شہزادی نگار بانو چیخ مار کر مساری سے اٹھ گئی اور خوفزدہ نگاہوں سے دیو اور عمرو کی جانب دیکھنے لگی۔ دیو نے چھلانگ لگائی اور تقریباً ہوا میں اڑتا ہوا عمرو پر جھپٹا، مگر عمرو تیزی سے کروٹ بدل گیا۔ دیو سیدھا مساری پر گرا اور مساری ٹوٹ گئی۔ عمرو جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں اس کی تلوار حیدری پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ باز نما دیو اٹھ کر اس کی جانب آتا، عمرو تلوار حیدری اٹھا کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ دیو نے گرا کر اس پر جپٹنا چاہا، مگر عمرو نے جھکائی دیتے ہوئے اس انداز میں تلوار گھمائی کہ باز نما دیو کا سر ایک جھٹکے سے کٹ کر فٹ بال کی طرح لڑکتا ہوا دور جا گرا اور باز نما دیو کا دڑ زمین پر گرا اور بری طرح سے پھڑکنے لگا۔ اسی وقت ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سر اور دڑ دونوں میں آگ لگ گئی۔ دیو کا سر کٹے ہوئے ہونے کے باوجود دیو بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ اس کی خوفناک چیخوں سے پورا کمرہ تھرا رہا تھا۔ عین اس وقت ہر طرف گہری تحریکی چھا گئی اور ہر طرف سے چڑیلوں اور خوفناک بدروحوں کی ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں۔ آہ مارا مجھے عمرو یار نے، میرا نام ارغنون جادوگر تھا کیونکہ میری جان باز نما دیو میں تھی۔ اس آواز کے ساتھ تحریکی چھٹ گئی اور عمرو اور شہزادی نگار بانو خود کو ایک کھلے میدان میں پا کر حیران رہ گئے۔ او مبارک شہزادی صاحبہ، ہمیں ارغنون جادوگر کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا۔
اس بدبخت جادوگر کی جان اس بازنما دیو میں تھی جسے میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس دیو کے ساتھ اس خطرناک جادوگر کا وجود بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور اس کی ساری طلسماتی چیزیں بھی غائب ہو گئی ہیں، عمرو نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور شہزادی نگار بانو نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اور پھر شہزادی نگار بانو کے کہنے پر عمرو نے اپنی زمیل کے ایک خاص جن کو بلایا اور وہ اس جن کی ہتھیلی پر بیٹھ کر شہزادہ نذیر کے ملک پہنچ گئے۔ شہزادہ نذیر اور اس کے والدین شہزادی نگار بانو کے لیے بے حد فکر مند تھے۔ شہزادی کو دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئے۔ شہزادی نگار بانو نے انہیں تمام ماجرا کہہ سنایا اور عمرو کی بہادری کی بے حد تعریف کی۔ شہزادہ نذیر نے عمرو کا بے حد شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے اس کی بیگم شہزادی نگار بانو ایک خطرناک جادوگر سے بچ کر واپس آ گئی تھی۔ عمرو کئی روز تک شہزادہ نذیر اور شہزادی نگار بانو کا مہمان رہا۔ بادشاہ سلامت نے عمرو یار کو خزانے کے کمرے میں بھیج دیا کہ وہ جس قدر اپنی ضرورت کے مطابق چاہے خزانہ لے سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ بیچارہ بلا عمرو یار کی زمیل کے متعلق کیا جانتا تھا؟ اسے تو تب معلوم ہوا جب عمرو اس کا سارا خزانہ سمیٹ کر اس سے اجازت لے کر وہاں سے چلتا بنا، تب اس نے سر پیڑ لینے کے سوا اور کیا کرنا تھا۔